آج برسوں بعد وہ قبرستان میں اپنے بابا کے بنائے ہوئے ایک مٹی کے کچے کمرے میں آیا۔ یہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جو کہ آبادی سے کوسوں دور بنایا گیا تھا، اور اس کی نگہداشت کے لیے گاؤں والوں نے اس کے بابا کو بطور گورکن رکھا ہوا تھا، اور اس کا بابا بڑی ایمانداری سے اپنے اس گورکن کے فرض کو نبھا رہا تھا۔ اس کے اس فرض سے گاؤں والے بھی خوش تھے، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ مگر ایک روز رات کے وقت اچانک سے اس سوئے ہوئے کو عین دل پر بوجھ سا محسوس ہوا، جو بوجھ دھیرے دھیرے درد کا روپ دھار گیا، اور موقع پر ہی ہارٹ اٹیک جیسے جان لیوا اور بے رحم حادثے نے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا، جس سے اسے منو مٹی نے اپنے اندر جبس کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے بابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کے بیٹے کو اس کام کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ شہر میں موجود ایک گیراج میں اپنے بابا کے ایک دوست کے ہاں گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام سیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کے کہنے پر اور اپنے بابا کے اس فرض کو نبھانے کے لیے اس نے بنا سوچے سمجھے ہی بجھے دل اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ حامی بھر لی۔ اس نے رخت سفر باندھا اور شہر سے گاؤں آنے والی بس میں سوار ہو گیا۔ گھنٹے بھر کے گھٹن بھرے سفر کے ساتھ وہ گاؤں سے پیچھے ہی قبرستان میں اتر گیا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر اس سے کرایہ کنڈکٹر کو ادا کیا اور قبرستان کی جانب جانے والے کچے راستے پر چل دیا۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ قبرستان کے صدر دروازے کے سامنے رک گیا۔ اپنے کندھے سے سفری بیگ اتار کر ہاتھ میں پکڑنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھوں سے بلیک کلر کا چشمہ اتارا اور قبرستان کے صدر دروازے کو تکنے لگا، جو کہ لکڑی کا ہونے کی وجہ سے دیمک زدہ ہو چکا تھا، اور ایک تختہ اکھڑا پڑا تھا، جو تختہ دیوار کے ساتھ مل کر جڑے ہوئے پلر یعنی ستون کے ساتھ لگا تھا۔ اسے اس نے کھولا تو وہ ایک خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ دروازے کے کھلتے ہی وہ قبرستان کی حدود میں داخل ہو گیا اور قبرستان کے مرکز میں بنے ہوئے اپنے بابا کے مٹی کے کچے کمرے کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ کمرے کے سامنے پہنچنے پر اس نے تالا لگا ہوا پایا تو اس نے کمرے کی لکڑی کے دروازے کے ٹوٹے ہوئے حصوں پر بندھی ہوئی لوہے کی ایک تار توڑی، اور اس کی مدد سے دروازے کا تالا کھول کر اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ مکڑی کے جالوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دروازے کے عین سامنے مکڑی کا بنا ہوا جالا گولائی میں دیکھا، جس کے مرکزی حصے میں مکڑی بنا جنبش کے عیاں ہو رہی تھی، تو وہ دائیں ہاتھ سے مکڑی سمیت اس جالے کو ایک طرف کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کھوٹیوں پہ اپنے باپ کے ساز و سامان کو بھی جالے میں لپٹا ہوا دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ کمرے کے دروازے کی اندرونی طرف ایک لکڑی کی پرانی چارپائی پڑی ہوئی تھی، جس پر ایک پرانے طرز کا اٹیچی کیس رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کھولا تو اس میں اسے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایک فریم میں اپنے بابا کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ملی، جس کو اس نے اشک بھری آنکھوں سے اپنے سینے سے لگا لیا، اور دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر کمرے کی کچی دیوار میں ایک کیل ٹھونک کر اس میں ٹانگ دی، اور ایک جھاڑو لے کر کمرے کے ساز و سامان کے ساتھ کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ گرمی بھی زوروں پر تھی۔ صفائی کے دوران اڑنے والے گرد و غبار کے ساتھ وہ کھانستا ہوا باہر بے جا درختوں کی بہتات میں آ کر سانس لینے لگا۔ سانس لیتے لیتے اس نے اپنے گرد و نواح میں ایک نگاہ دوڑائی تو دور دور تک قبریں اور اونچے اونچے درخت ہی درخت تھے۔ ایک کچا راستہ بل کھاتا ہوا قبرستان کے گیٹ کے اندر سے سیدھا اس کے کمرے تک آتا تھا، جس کے گرد گھاس پھوس اور اونچی اونچی قد آور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ ان کانٹے دار جھاڑیوں میں بھی قبریں تھیں، جن پر مختلف اقسام کی گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس وسیع و عریض قبرستان میں ہر طرف سبزہ اور اونچی جھاڑیاں تھیں۔ آسمان کو چھو رہے درختوں کی بھی بھرمار تھی، جس سے دیکھنے والے کو یہ قبرستان کسی پر اسرار جنگل کے جیسا معلوم ہوتا تھا، اور یہ قدرے تھی بھی حقیقت۔ وہ چلتا ہوا آگے کی سمت جا رہا تھا تاکہ قبرستان کے چپے چپے کا جائزہ لے کر اس سے آشنائی حاصل کر سکے کہ ایک طرف سے اسے ڈھلان جگہ دکھائی دی، مگر وہ اس ڈھلانی جگہ سے نیچے اترتے ہوئے خوف سا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ڈھلانی جگہ کا یہ ایریا بھی کانٹے دار جھاڑیوں اور گھاس پھوس سے عاری تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے اپنے باپ کا خیال ذہن میں آ جانے پر وہ بے خوف خطر نیچے چلنے لگا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ خود پہ زیب تن کی ہوئی تھی، جس سے کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ چلتے ہوئے اس کے بازو پر خراشیں آئیں، جن سے خون رس رہا تھا، مگر وہ خود کی ذات اور زخموں کی پرواہ کیے بغیر آگے چلتا رہا۔
گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ عبور کرتے کے ساتھ ہی آگے اونچی اونچی جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ اسے ایک گھر نظر آیا جو باہر سے کافی مہارت سے بنایا گیا تھا، مگر اس کی باہری دیواروں کا سیمنٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور گھر کی پیشانی پر ایک بورڈ آویزا تھا۔ اس کے قریب جا کر دیکھنے پر اسے وہ بورڈ دھندلا سا نظر آیا جس پر شاید گھر کے مالک کا نام درج تھا، مگر بارش کے قطروں نے بورڈ پر لکھے ہوئے نام کی روشنائی اس حد تک ختم کر دی تھی کہ پڑھنے والے کے لیے ششو پنج میں پڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ چنانچہ وہ گھر کی سیڑھیوں کے زینے چڑھ کر گھر کے صدر دروازے کے سامنے رکا جو کہ بنا تالے کے کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھل کر اپنے عین جگہ پر جمے ہوئے تھے اور گھر کا اندر کا ماحول گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں اور پیچھے گردن گھما کر دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر اسے اپنے پیچھے سوائے اونچی اونچی قدر آور کانٹے دار جھاڑیوں اور درختوں کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالنا چاہا، مگر ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے ایک درد کی ٹیس اس کے ہاتھ میں اٹھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور سیل فون نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سیل فون کی ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی کی مدد سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک نڈر قسم کا لڑکا تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے بہت سے مشکل و کٹھن مراحل کا سامنا کیا تھا، مگر اس مرحلے کا سامنا کرتے وقت وہ تھوڑا سا دہشت زدہ تھا۔ چہرے پر خوف کی وجہ سے پسینے کے قطرے اس بات کا 100% ثبوت تھے، اور ایسا فقط وہ اپنے مرحوم باپ کے پیشے کو بحال رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے گھر کا جائزہ لیا تو اندر ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ دیواروں کا پینٹ بھی خراب ہو کر اس میں سے سیمنٹ نظر آ رہا تھا جو کہ اکھڑا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات جو اسے نظر آئی وہ یہ کہ گھر کے ایک دیوار کے بیچ اسے برگد کا درخت اگا ہوا نظر آیا جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ایک طرف سیڑھیاں اوپر کو جاتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ اس کے زینوں پر سے گھر کے ٹیرس پر گیا اور ٹیرس پر لگے ہوئے زنگ آلود جنگلے پر ہاتھ رکھ کر سامنے دیکھنے لگا جہاں اسے جھاڑیوں، درختوں اور قبروں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، شام ڈھل رہی تھی۔ اس پراسرار ماحول کو اندھیرا اپنی آغوش میں سمیٹنے لگا اور اس نے بھی واپس جا کر اپنے باپ کے کمرے میں رات بھر اس پراسرار قبرستان کے بارے میں سوچنے کی ٹھان لی۔ واپسی پر اس نے جیت اور تخودو کے بعد ایک آسان راستہ اپنے کمرے تک آنے والا ڈھونڈ ہی لیا جو ان خونخوار جھاڑیوں سے محروم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور دیوار پر ٹنگی لالٹین کو روشن کر دیا۔ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ لالٹین میں موجود تیل کی وجہ سے جل رہی دیے کی لو فضا ساکن ہونے کی وجہ سے بالکل سیدھی تھی۔ اس نے سیل فون کی ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی کی مدد سے کمرے کی چھت کو بغور دیکھنے لگا کہ اچانک اس کی نظر دیوار پر لگی کھوٹی پر پڑی جس پر ایک بوری لٹک رہی تھی۔ اس نے فٹ سے اس بوری کو کھوٹی پر سے اتارا اور اس میں سے قبروں پر لگے ہوئے کتبوں پر نام لکھنے والے اوزاروں کو نکال کر دیکھا اور اشک بھری آنکھوں سے بے ساختہ مسکرا دیا اور خود سے دل ہی دل میں گویا ہوا، تو بابا قبروں پر لگی تختیوں پر ان مرحومین کے نام درج کرنے کا بھی کام کرتے تھے جو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند چکے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بھی اپنے بابا کے اس کام کو کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ اگلے روز اس نے قبرستان میں لگے ہوئے بانس کے درخت سے چند مضبوط قسم کے بانس اکھیڑے جنہیں اپنے کمرے کے سامنے کھڈے کھود کر انہیں زمین میں کچھ فٹ اندر گاڑ دیا اور اوپر ایک عجیب سے درخت کے لمبے چوڑے پتے ڈال کر ایک کٹیا تیار کر لی تاکہ اس عجیب و غریب درخت کے پتوں کی چھایا سورج کی گرم اور تپش سے لبریز کرنیں اندر نہ آ سکیں۔ یہ قبرستان گاؤں سے کافی ہٹ کے تھا جس وجہ سے بجلی اور دیگر سہولیات سے آراستہ اشیاء یہاں پہنچانا گاؤں کے باشندوں کا فرض تھا، مگر گاؤں کے سرپنچ کے بقول کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر فقط تقریب پر ہی جا کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم وہاں جانا مناسب نہیں سمجھتے، چاہے کوئی ان کے پیاروں جو کہ قبروں میں ابدی نیند سو رہے تھے ان کے ساتھ کچھ بھی کرے۔ ان پرانے خیالات کے لوگوں کے پیاروں کی قبروں کی نگہداشت کرنے کی ذمہ داری بھی اسے انہی گاؤں والوں نے سونپی تھی
اور ان کی بات ماننے کی وجہ فقط اپنے باپ کو برسوں سے اپنا فرض انجام دینے کی تھی۔ اس نے گاؤں والوں سے خود کی ذات کے لیے کسی سہولت و آسائش کی بھی فرمائش اپیل نہیں کی تھی، سوائے کھانے کے، جو کہ گاؤں کا ایک آدمی تینوں اوقات کا کھانا اس کے کمرے کی باہری دیوار پر لگی ہوئی ایک کھوٹی پر ٹانگ کر چلا جاتا تھا۔ رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ ایک دم سے اس کی آنکھ باہر برپا ہو رہے شور سے کھل گئی۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا اور شور آنے والے سائٹ کا اندازے سے تعین کرنے لگا۔ چونکہ قبرستان بہت بڑا تھا، جس وجہ سے اس نے آگے جانے کا ارادہ یہ سوچ کر ترک کر دیا کہ کوئی جنگلی جانور بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آگے جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کمرے کے آگے بنی ہوئی مصنوعی کٹیا میں کافی دیر کھڑا رہا، اسی اچانک پیدا ہونے والی دل خراش آواز کے بارے میں سوچنے لگا۔ آواز سے کوئی بچہ بھی اندازہ لگا سکتا تھا، جیسے کسی انسان کو بہت بے رحمی سے کوڑا مارا گیا ہو، اور مارنے کے بعد جھٹ سے واپس کھینچنے پر جسم کا گوشت بھی ساتھ ہی لے آیا ہو۔ کٹیا کی چھت میں قبرستان کی گہری تاریکی اور ہولناکی میں زرد رنگ کا لالٹین بلب روشن تھا، جس کے عین نیچے وہ کھڑا اسی آنے والی آواز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کافی دیر کھڑے رہ کر سوچنے کے بعد جب دوبارہ اسے وہ نسوانی آواز سنائی نہ دی تو اس نے کمرے سے قبروں پر لگے کتبوں پر نام درج کرنے والے اوزاروں کی بوری میں سے اوزار نکالے اور واپس کٹیا میں آ گیا اور زرد رنگ کے جل رہے بلب کی روشنی میں کتبوں پر نام لکھنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، مگر تہجد سے پہلے کا وقت تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں قدآور اور خونخوار جھاڑیوں کے بیچ کھری ہوئی اپنی کٹیا میں بیٹھا کتبوں پر کسی مرحوم کا نام لکھنے میں مہو تھا۔ رات کے گہرے سناٹے اور فضا میں چھائے ہوئے سکوت میں جب وہ ہتھوڑے کی ہلکی ضرب نوکدار چھینی پر لگاتا تو قبرستان کے ماحول میں دل کو لرزا دینے والا ارتعاش سا پیدا ہو جاتا۔ گھنی جھاڑیوں کے بیچ ایک راستہ بنا ہوا تھا، جس کی مسافت کچھ میٹر تھی۔ جب بھی وہ ہتھوڑے کی ہلکی ضرب چھینی پر لگاتا تو ایک نگاہ اپنے عین سامنے گھنی جھاڑیوں کے بیچ بنے ہوئے راستے پر مرکوز کر لیتا کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔